گنا خریداری کے باوجود 15 روز میں ادائیگی نہ کرنے پر شوگر ملز کے خلاف ایکشن کیا گیا ہے۔ جھنگ کی ایک شوگر مل کے مینیجر کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جنرل مینیجر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کینٹ کمشنر حکام کے مطابق جھنگ میں 2 شوگر ملز 3 کروڑ روپے کی نادہندہ تھیں۔ جواد ملک نے ہمیں جوائن کیا۔ جواد بتائیے، اس سلسلے میں مزید شوگر ملز اور ان کی انتظامیہ کے خلاف کارروائی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، یہ شکایات یہ کوئی ایک مل نہیں ہے، یہ بہت ساری ملیں ہیں جن کی شکایات سامنے آ رہی تھی۔ تو یہ پہلا ایک بڑا ایکشن ہوا ہے کہ کمشنر حکام نے اس کا نوٹس لیا، اور ان کو پہلے بھی موقع ملا تھا کہ آپ کسانوں کی ادائیگی کر دیں۔ انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا اور اس حوالے سے انہوں نے چیک بھی جاری کیے تھے۔ جو چیک ڈس آنر ہو چکے تھے، ان کو کسانوں کو مشکلات سامنے آ رہی تھیں، اور یہ جھنگ میں شکر گنج 1 اور 2 شوگر ملز کی نادہندہ تھی۔ کین کمشنر حکام نے ان کو بڑی دفعہ موقع دیے۔ اب سینکڑوں کسانوں نے جب ادائیگی نہ کی، طور پر کارروائی کی گئی اور گرفتاری کا حکم دے دیا، اور یہ جو شکر گنج شوگر مل کے جی ایم ہے رانا مبشر کو فوری طور پر گرفتار کر کے جیل بھجوا دیا گیا ہے۔ اور دیگر جو ملیں ہیں، ہمارے جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ 8 ملیں اور ہیں جن کے خلاف آخری نوٹس ان کو دے دیا گیا ہے۔ ان کے بھی کروڑ روپے ان کے واجب الادا ہیں۔ یہ جو مل تھی اس کے 30 کروڑ روپے واجب الادا تھے، اور یہ مارچ سے اب تک کئی ماہ گزر چکے تھے، یہ ادائیگی نہیں کی جا سکی تھی، اور باقی ملوں کو بھی اس کا یہ انتباہ کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے چند روز میں کسانوں کو ادائیگی نہ کی تو گرفتاریاں بھی ہوگی اور ملیں سیل کر دی جائیں گی۔ جی اچھا، یہ آخری نوٹس دیا گیا ہے جو بہت سی متعدد ایسی شوگر ملز ہیں جن کو یہ کہا گیا ہے کہ بس یہ لاسٹ نوٹس ہے، اس کے بعد کارروائی عمل میں لائی جائے گی؟ جی بالکل، یہ ہوتا ہے اس طرح کہ یہ پہلا نوٹس دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو موقع دیا جاتا ہے 15 دن کا، اور اس کے بعد سیکنڈ نوٹس اور پھر تھرڈ نوٹس۔ ان کو تینوں نوٹس سرو ہو چکے ہیں۔ جیسے یہ بل تھی، اس کو بھی 3 نوٹس کیے گئے تھے تاکہ کسی قسم کا ابہام نہ رہے۔ ان کو موقع دیا گیا اور تاکہ یہ کورٹ نہ جا سکیں۔ یہ اس لیے 3 مواقع دیے جاتے ہیں کہ کورٹ سے اسٹے نہ لے لیں۔ تو اس حوالے سے جو قانونی کارروائی تھی وہ مکمل کی گئی تھی۔ جو باقی 8 ملے ہیں ان کی قانونی کارروائی بھی مکمل کر دی گئی ہے، اور ان کے ذمہ جو کروڑوں روپے کی واجب الادا رقوم ہے، امید ہے کہ یہ جو کارروائی ہوئی ہے یہ ایک سخت ایکشن ہوا ہے، اور سی ایم پنجاب کی منظوری سے ہوا ہے، تو اس حوالے سے امید ہے کہ کسانوں کو ادائیگیاں فوری شروع ہو جائیں گی۔ اچھا جواد، آپ اس خبر کو فالو کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ خبر دی تھی کہ اس سے پہلے کین کمشنر نے یہ کہا تھا، یہ ہدایت دی تھی شوگر ملز کو کہ جو اسٹاک رکھا ہوا ہے وہ مارکیٹ میں لے کر آئیں تاکہ پرائس کم ہو، لیکن اس کے برعکس ہوا، پرائس بھی بڑھ گئی اور وہ جو ایک نیکسس ہے وہ بھی اسی طریقے سے برقرار رہا۔ کین کمشنر نے کوئی کارروائی بھی نہیں کی، تو اس کا فالو اپ کیا ہے آپ کے پاس؟ نہیں، اس میں یہ ہوا تھا کہ کین کمشنر نے اور سیکٹری فوڈ پنجاب نے جو کارروائی کی تھی، اس کے بعد ان ملوں نے اور خاص طور پر جو ڈیلرز کی اس کی لسٹیں اس کی اٹھا لی گئی تھیں، اور ان کے ہوئے تھے، تو اس کے بعد قیمت جو ہے 10 سے 12 روپے نیچے آئی تھی، اور اس کے بعد جو ان کا جو ہولڈنگ کا ایشو تھا وہ بھی حل ہو چکا تھا۔ لیکن فوری طور پر یہ جو ڈیلرز تھے اور بڑے بڑے مل مالکان تھے، یہ کورٹ چلے گئے تھے، عدالت سے سٹے لے آئے تھے کہ جو کین کمشنر ہے اور سیکٹری فوڈ پنجاب ہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لا سکتے۔ تو اس کا یہ نہیں، آپ جیسے کہہ رہے ہیں جواد کہ ہولڈنگ تو ایک بہت دیرینہ مسئلہ ہے، اور ہولڈنگ بنیادی مسئلہ اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ہولڈنگ کی وجہ سے پرائس بڑھتی ہے، لیکن پورے ملک میں ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کارروائی تو ہوئی، لیکن پورے ملک میں چینی کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے، تو یہ کیا انتظامیہ کا یا پھر یہ پرائس کنٹرول کا مسئلہ ہے؟ کیا پرابلم ہے یہ؟ جی بالکل، 2 مسئلے ہیں۔ دیکھیں، ایک تھا کہ ان کو کورٹ سے روک دیا گیا، آپ یک طرفہ کارروائی نہیں کر سکتے، تو اس پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم کارروائی نہیں کرتے، ہم صرف ان کے سٹاک چیک کر رہے ہیں۔ تو اس بات کو جواز بنا کر جو اسمگلنگ وہ بھی جاری رہی اور پھر ہولڈنگ بھی جاری رہی۔ تو اس وقت جو خاص طور پر آپ کی بات بالکل درست ہے، یہ سوال درست ہے کہ جو انتظامیہ ہے اس کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، جو متعلقہ محکمے ہیں ان کا چیک نہیں ہے، نہ صرف جو اسٹور کرتے ہیں، اسٹوریج کرتے ہیں ان پر، بلکہ اسمگلنگ کا ایشو بھی چل رہا ہے۔ تو جب تک یہ 2 چیزیں اچھا، ایک اور ایشو آپ جو تھوڑا سا جس کو مڈل مین کا جو کردار ہے، کیا وہ ختم کیا گیا؟ کیونکہ یہ بھی صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا، پہلے حکمت عملی بنائی گئی تھی کہ مڈل مین کے کردار کو مختصر کیا جائے گا، اس کا مارجن کم کیا جائے گا، تو اس کے بارے میں کیا ہوا؟ جی نہیں، بالکل اس حوالے سے انہوں نے اس حوالے سے جو ایک ٹھوس میکینزم دیا تھا، لیکن مڈل مین کا کردار کم نہیں ہو سکا۔ وہ تب تک کم نہیں ہو سکتا جب تک کہ شوگر مل مالکان اپنے جو ڈیٹا ہے وہ سامنے نہیں لائیں گے، اور اصل میں یہ مڈل مین کا جو ایشو ہے یہ چینی، اس کے علاوہ
सब्जी, फल, ये हर चीज पर, दालों पर देख लें, ये मिडल मैन जो तबका है वो बहुत सख्त है। उनका इस वक्त होल्ड है, वो कीमत बढ़ाते भी हैं, कम भी करते हैं, होल्डिंग भी करते हैं। तो सारा जो इशू है इस वक्त आपकी, तो ये बुनियादी 2-3 मसाइल हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन कामयाबी उसमें मिल नहीं पा रही है। उसमें होर्डिंग का मसला है, स्मगलिंग का मसला है और मिडल मैन का किरदार है जिसको कम करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया जवाद मलिक।